درود پاک سے بڑے نے سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں درمیان نہ فرماتے ہیں کہ ایک مینوں سفیان ثوری فرماتے ہیں نوجوان ملیا وہ طواف کرتے ہیں تے فرماندے نے کہ او نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدے اور سب مردا تے دوڑدے تے حضور دی ذات تے درود پڑھدے او مقامی پر ہمت جاندا ہے حضور دی ذات تے درود پڑھدے او اور کسی مقام تے جاندے تے حضور دی ذات تے درود پڑھدے سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر قدم تے او قدم اٹھاندے تے دوسرا رکھدے تے مصطفی دی ذات تے درود پڑھدے سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پوچھا اس نوجوان کہ تو ہر قدم تے درود کیوں پڑھنا ہے کی وجہ ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے مینوں ہر قدم تے درود پڑھن دا ایک کمال دا مزہ ہے میں کیوں پڑھنا ایک عجیب تر واقعہ ہے سفیان ثوری نے بتایا کیڑا واقعہ ہے کہتے نوجوان کہ میں اور میرا باپ بیت اللہ کی طرف سے آ رہے سی کہ راستے کے اندر میرے باپ کو موت آ گئی میرا باپ مر گیا کی دیکھا میں دیکھے رنگ میرے باپ کا سیاہ ہو گیا میں اتنا پریشان ہویا کہ لوگوں کے سامنے میں کر اپنے باپ کا چہرہ دکھاواں لوگ لانے دیں گے آپ تیرا باپ ہے آپ تیرے باپ کو قبول گئے من لگے رنگ بھی بدل گئے شکل بھی کالی ہو گئی ہے اے اپنے باپ کو دیکھ میں بڑا پریشان ہویا رات ہوگی بڑا پریشان کہ دفن کے میں کلام لوگوں کے میں بناوا کفن کے میں راستہ ہے بستی کی میں لوگوں بناوا نارمل کے میں اٹھاوا شکل دیکھی نہیں جا رہی وہ نوجوان کہتا ہے کہ سفیان ثوری میں کی کہتا کا بند کی تھیا مصطفیٰ کی ذات تے درود پاک پڑھنا شروع کر حضور کی ذات تے میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا آخ لگی سمجھ گیا تے قسمت جار پہ اسنان دے لانا کسی ہو جایا ہے اور نوجوان کہتے ہیں جو حضور پاک تشریف لے کے آئے نا حضور پاک نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ میرے اپنے چہرے پہ لائے حضور پاک نے چہرے پہ لائے نا تے جہاں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ مصطفیٰ اور میرے باپ دے چہرے پہ لگے جنہیں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے گئے اللہ نے میرے باپ کا چہرہ روشن فرما دیتا فرماندے نے کہ جب میں دیکھے نا میرے باپ کا چہرہ روشن ہو گیا میں آگے جوڑ کبھی کوئی اتنی سونے سوٹ والیا اتنے سونے چہرے والیا اتنے سونے لباس والیا اتنے سونے ساج والیا اتنے سونے چہرے والیا تمہارا طاقت کے نام کی تھوڑا مقام کی ہے میرے کئی ماتا نے فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں سبحان اللہ اندر سنیا پھر ایک کرم کس طرح فرمایا کہ میں تو بڑا پریشان تھی کہ میرے باپ کا رنگ اتنا کالا کہ سیاہ ہو گیا ہے کہ میں بڑا پریشان تھی میں کس طرح اپنے باپ کو مسئلہ دے گا کس طرح لوگوں کو بلا کے دفن کرا تو سونیا جس وجہ نال میرے باپ کا رنگ کالا ہوا تے کسی کیوں کرم فرمایا میرے دل ماتا نے فرمایا میرے امت غلامت نوکرت خاتمہ تیرے باپ کے گناہوں کی وجہ نال رب تعالی ناراض ہونے کی وجہ نال رب تعالی نے صورت بدل دی رنگ کالا تے سیاہ کر دیا تے ایندا تھوڑا جا عمل سی میری بارگاہ کے اندر ایک چند پھر نہ انہیں میری ذات تے درود پڑھیا ایک درود پاک کی وجہ نال میں مصطفیٰ نے کرم فرمایا سبحان اللہ اور نوجوانوں کو سننے کسی کرم تے فرما دیتا ہے بڑی مہربانی سونیا سونے دا جبال کسی مہربانی فرمائیے سونیا انہیں اے بھی دسیا کہ کچھ مینوں بھی سونے مانگا وصیت فرما دے نصیحت کر دے سنو میں او عمل کراں رب میری بخشش فرما دے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نوکرت میں غلاموں میں خادم مسلمان نوجوانا جس وقت تو میری ذات تے درود پر جتنا زیادہ پڑے گا جتنی محبت پیار نال جتنا درود میری ذات سے زیادہ پڑے گا نا رب تعالی اتنا ہی تیری مقدر ٹھان لے گا مقدر اونچے کر دے گا اللہ تیری دنیا میں بدل کے رکھ دے گا اللہ تیری آخرت میں بدل کے رکھ دے گا اور نوجوان کہتے ہیں پھر کی ہوا پھر میں حضور پاک نے میں نے وظیفہ دسیا کہ تو ہر وقت میری ذات تے درود پڑھا کر اللہ دنیا تے بھی تیری عزت عطا فرما دے گا
قبر حسرات میں لگا تیری مقصود فرما دے سبحان اللہ ایس جان سوری ایک نے مصطفیٰ نے صفات عطا فرمایا اس واسطے میں ہر قدم میں مصطفیٰ کے ذات پہ درود کا فرمان چھوڑا دوں الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین ہر قسم کے مرسل اللہ رب العالمین خدا تے ایک دو سوال واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین نبی مختار نبی صاحب نبی سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس اللہ واسطے دعائیں کہ خدا اس مسجد میں جمع ہونا ان کی گناہ پر العالمین اپنی پاک بارگاہ عالیہ بندر قبول و منظور فرمائے آئیے سے محفل سے زیر نگرانی جناب اپنے مسجد حاجی چودھری محمد رفیق مجھن صاحب سنن مبارکباد بھی پیش کرنے ہیں جناب انتظام سجایا اور لنگر شریف کا انتظام کیتا اور انہاں دے بھائی منیر مجھن صاحب حافظ ناصر صاحب بارن درود تشریف لے گئے ہیں بھائی ساجد صاحب بھائی شیخ صاحب قاری دوست صاحب الحاج رمضان جانی صاحب فیضان فیض ثنا خان جتنے بھی ساتھی تشریف لائے دے رہے صدیق صاحب وانگو مصطفیٰ بھائی صاحب بھائی مشرف صاحب دولت تشریف لے کے ہیں جنہیں بھی تشریف آئے ہیں حضور دی محفل اندر میں تو نہیں جانتا اپنا دلال جانتا ہے قرآن دی آیت کنتم خیر امہ اللہ فرماتا ہے سنیا میں تواڈی امت نو بہترین امت بنایا میں تواڈی امت نو بہترین امت بنایا ہے یا اللہ آدم علیہ السلام نے بھی امت آئی سی یا اللہ نوح علیہ السلام کی امت ہے تو نوح علیہ السلام کی امت نے بہترین امت نہیں کیا سنیا انہوں نے 950 سال تبلیغ صرف 950 سال انہوں نے تبلیغ کی سنیا رب مولا تو انہوں کی امت نو بہتر امت نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے مولا تو بہتر امت نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کی امت نے مولا کو بہتر امت نہیں کیا اسماعیل علیہ السلام کی امت نے مولا کو بہتر امت نہیں کیا مولا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے بہتر نہیں کیا 1,00,000 کم اپنے 24,000 اللہ کے پیغمبر کے نبی آئے امت آمیاں یا اللہ انہاں نبیاں دے عہدہ نے انہاں دے نبیاں دے غلاماں نے تکبروں نے 1,000 سال تک مولا تیری عبادت کی ہے تو بہترین امت کیوں نہیں کیا آج وہ کہتے ہیں جس نبی کا بلان کہیں سجایا ہے اور بنی اسرائیل سے نبی کا امتی 1,000 سال عبادت کروانا رب تعالیٰ بہترین امت نہیں کیا لیکن میں گناہگار خطا کر قرآن میرے تیرے چرتے گناہ میں اور میرے تیرے دن رات تیرے گناہ میں نہ فرمانے رب میرے تیرے کرتوت کو جانتے ہیں میرے تیرے گناہ کو جانتے ہیں جانا دے باوجود اے رب نے بہترین امت کیوں رکھے نہ تیری وجہ نال نہیں اے اللہ پاک نبی کی وجہ نال بہترین امت آ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک آج رائے سب جو اللہ نے بہترین امت آکے نا تو ملہ کی وجہ نہ نہیں ہے ملاد والے نبی کی وجہ نہ اللہ نے بہترین امت آکے ہے اللہ نے گناہ نہیں رکھے اللہ نے عیب نہیں رکھے اللہ نے نافرمانی نہیں رکھے رب نے اپنے یار کی نسبت کی وجہ نہ اللہ نے میں تم خیر امہ سنیا تھوڑی وجہ نہ تھوڑی امت بہترین امت ہے اللہ نے ملاد والے نبی کی نسبت کی وجہ نہ خالی کے بنا کے میں نے تم بہترین امت کیا ہے خاجہ بابا فیض علی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک گناہگار فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا ہاں جی جناب اللہ نے کی شروع کیتا ہے اور نوجوان اس گناہگار نے کیا میرے رب نے میری بخشش فرما دی اونچے والا سبحان اللہ میرے رب نے میری بخشش فرما دی بابا فرید فرمانے نے پوچھا گیا رب نے تیری بخشش سے کس وقت میں
بابا فرید فرماتے نے پوچھا نا اور گناہگار کے اندر رب تعالیٰ نے میری بخشش اس عمل نہ فرمائی میں ملتان دے لاکے میں بزرگاں میں سے تھے خواجہ باولا قفقریہ ملتانی آپ جا رہے سن تے لوگ نا مصحف کر رہے سن میں نے بھی موقع مل گیا تے میں کہنا بھی نماز تے خطاب کرنا اے رب دا ولی دے اللہ دا دوست ہے تے اندنا مصحف کر لینا تے آپ نے او بابا فرید فرماتے نوجوان نے مصحف کیتا جس وقت نوجوان نے مصحف کیتا نا تے او بابا فرید نوجوان آتا ہے کہ میں خواجہ باولا قفقریہ ملتانی دے ہاتھ میں سے آپ نے ہاتھ دیتا ایک دفعہ میں مسافر کیتا خواجہ باولا قفقریہ ملتانی نے مسافر کو بتا کر میرے رب نے گناہ نہیں دیتے اللہ نے ورنہ حیائی بھی لگی ہے اللہ نے میری مرسے برباد دی ہے اور جیلا رب نے کمالی کا اتنا حیائی کرنا ہے اور میں آدھوانے نبی نے کتنا حیائی کرنا ہے خواجہ باجی کو سامی عزیزہ مطلب ہے آپ نے بات کرنے میں ایک نوجوان آیا عرض کرنے حضور فریت سردار جی دسو مقام رسول کیا ہے مقام رسول کی ہے آپ نے فرمایا خواجہ باجی کو سامی نے جس مقام تے محمد مقام تے ہدایت اس وقت فرید مقام تے ابتدائی جس مقام تے فرید مقام تے انتہائی اس وقت کتب کے مقام تے ابتدائی جس مقام تے کتب کے مقام تے انتہائی اس وقت ابداد مقام تے ابتدائی جس مقام تے ابداد مقام تے انتہائی اس وقت غوث مقام تے ابتدائی جس مقام تے غوث مقام تے انتہائی اس وقت غوث عالم کے مقام تے ابتدائی خواجہ باجی سامی نے جس ملا پہ لیا جس مقام تے غوث عالم کے مقام تے انتہائی اس وقت تبا تابعین کے مقام تے ابتدائی جس مقام تے تبا تابعین کے مقام تے انتہائی اگے کابلہ مقام ہے جس مقام تے کابلی مقام تے انتہائی اگے صحابیہ مقام ہے بابا خواجہ باجی سامی نے اگے کلمہ اٹھایا فرمایا جس مقام تے صحابیہ مقام تے انتہائی اس وقت پیدر رضوان والے افسر پیدر رضوان کے صحابہ وچوں اوہ والے افسر اوہ صحابہ کرام وچوں پیدر والے افسر پیدر والے صحابہ وچوں اوہ میرے کلمہ کدے اشراف مشرا صحابہ افسر اشراف مشرا وچوں میرے مصطفیٰ نے چار یار افسر اوہ ایسے کرنے کھانے پانے چاہیے چاروں یار وچوں میرے نبی کا یار سنی کے اکبر افسر سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا لبیک زندہ باد اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ خواجہ باجی سامی نے فرمایا جس مقام تے صدیق اکبر کی انتہائی اس مقام تے رہتے نبوت دے مقام کی ابتدائی جس مقام تے نبوت دے مقام کی انتہائی اکے مقام رسول ہے خواجہ باجی سامی نے تمام نے تو ملا فرمایا انہا رسول اللہ وچوں 313 رسول اللہ وچوں میرے مصطفیٰ مقام سامنے سے بیان ہے فرماتے ہیں جس مقام تے سارے رسول اللہ مقام تے انتہائی اس مقام تے سیکرے میں نبی دی مقام تے ابتدائی آجا سننا باجی سامی نے فرمایا اے جس مقام تے مصطفیٰ نے مقام تے ابتدائی اے نام تیری جو مقام ہو سکنے نام میری عقل کا سکنے نام مقام مصطفیٰ نے ابتدائی تیر جان سکنے نام باجی سامی جان سکنے مقام مصطفیٰ نے ابتدائی میں یا اللہ جانا ہے یا اللہ کا محبوب جانا اول مقام تو نال برائے میرے مصطفیٰ مقام تے ابتدا اور باقی مصطفیٰ جیسے جانے میری اگر ختم ہو سکتی ہے مصطفیٰ مقام تے ابتدا اس سے ہوتی ہے میرے کریم آقا رو فرائے آقا کے اندر دو میاں بھی آئے اور دل کے اندر صحابہ نے اشرت اور آج کا موضوع بھی ہے بسم اللہ آج کا موضوع بھی ہے میرے نبی کو اہم منو جو میرے نبی کے صحابہ من ہے سبحان اللہ اور میرے نبی کو اہم منو جو میرے نبی کے صحابہ نے
بنے حضور نے کو دیا جاتا کہ انہوں نے لوگ برکت دے نا دو میاں بھی آئے انہوں نے اگر کہ یا رسول اللہ ساڈا آج جھگڑا ہے لڑائی ہے آپس میں اندر آپ اسی میری بیوی بھی شکایت ہے میں بھی شکایت ہے رنگ میرا بھی چٹا ہے تے آ جڑا پتر جمیا نا ایک کالا ہے تے ایک فیصلہ فرماؤ میری بیوی کہندی میں وہ خیانت نہیں کی مینوں جڑا نا یقین نہیں آ رہا اعتماد نہیں آ رہا سونیا تسی فیصلہ فرماؤ میرے دماغ کا برکت میں فیصلہ آیا بیوی نے کہ سونا محبوبہ میں کوئی اپنے خاوند دی سونیا خیانت نہیں کی بغیر سونا محبوبہ اس طرح میں کسی نے نہیں آن دیتا سونا محبوبہ میں کوئی خیانت نہیں کی سونا محبوبہ میرا خاوند میرے تے مطمئن نہیں ہو رہا میرے دماغ کا اتنے بات کو انہوں نے مقدمہ سن رہے ہیں بشیر صاحب ہے تھوڑا یا ہولی دے گیا اچھا بلوگ دے اللہ ٹھیک نے سبحان اللہ کی بات سبحان اللہ جڑا نا او پتہ کرنا نا او بچہ جو رنگ نا کالا ہے میاں بیوی حضور کی بات کرنا مقدمہ لے کے آئے او گلا حضور سمارے نے بیوی اپنی ضمانت دے رہی ہے تو سویا میں کوئی خیانت نہیں کی کوئی بےایمانی سننے نہیں کی تو میں اپنی عزت کے خطاب نہیں لایا سونے محبوبہ میں تیرے کو ضمانت دے دیا ایک بچہ ساڈا ہی ہے ایلی بات کی نا کہ ایسے کل دے تصویر ہونی چاہیے سنیا نے ایلی کل دے تیری ماں کا بیوی دسے نا ادھر علی دا پتر آیا اور حسین دا بھائی آیا اور سنیا دا امام آیا امام حسن مجتبی آئے نا مسجد کے اندر حضور کی بارگاہ میں اس وقت امام حسن مجتبی علی دا لال آیا نا تے او بچہ جو محمد کھانا ہے اٹھیا کھڑا ہوا امام حسن مجتبی کا استقبال کیا مسابقہ کیا آخر پیسہ دیا سلام لیا نا آخر پیسہ دیا جو آخر وہ سکھانے بچے نے پیسہ نکالا میرے مستقبال بنایا اور کانوں مبارک ہوئے تمہارا پترا نانی ہے سبحان اللہ تمہارا پترا نانی ہے اور خامن ابو نے سنیا ایک کانا فیصلہ ایک کتنا فیصلہ کرتے اور میرے مستقبال نے بنوایا اے میرا پترا امام حسن مجتبی اتنا خیام اوے کرے گا جو حلالی ہوئے گا سبحان اللہ اتنا خیام اوے کرے گا جو حلالی ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم مانگا افراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحسن رضی اللہ عنہ رات کے اندر ایک ساتھ ایک پڑھن صحابہ سبحان اللہ ایک ساتھ ایک صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جی ساتھ میرے مصطفی دا ویر سبحان اللہ علی جناب کی بات نہ ایک ساتھ صدیق اکبر صحابہ دا پاک دوسری ساتھ اکبر دا پاک تیسری ساتھ میرے مصطفی دا اے ویر علی سنیا دا پیر علی سبحان اللہ میرے مصطفی حسن دے کر گیا وہ صحابی دے کر گیا نا صحابی حضور دی آمد سے خوش بڑا ہو گیا سبحان اللہ اچھی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی آمد سے خوش بڑا ہو گیا معلوم ہوتا ہے حضور دی آمد سے خوش ہونا صحابہ کا دین ہے اور صحابہ کا دین حضور دی آمد سے خوش ہونا وہ صحابی نے چار بار مشائی حضور بیٹھے عرض کرتا سنے غریبان بڑا برمان پڑوسیاں نہ سلوک کرنا سنیا بڑا اچھا جڑا سونا جو مل جائے گا سی اے میرا پڑوسی بڑا غریب ہے میں انہوں بادشاہ دے دیتی ہے سونا کوئی شان نہیں ہے آپ حضور سونے خالی ختم ہو گیا اور کوئی چیز ہے نہیں جو تمہاری برکت میں پیش کرنا سونا دل بڑا کرتا ہے مجھے ایسی کوئی چیز ہوئے تمہاری برکت میں پیش کر دوں غریب ہوں تو میرے غریب آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو ہمیں انتظام کرنے ہیں سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے اسلام صاحب سے ادھر آ سبحان اللہ اوے میرے نبی علی ادھر علی پاک کا ادھر کرنا برتن لیا پانی کا بھر کے سبحان اللہ جواب سبحان اللہ سبحان اللہ برتن لیا پانی کا بھر کے علی پاک نے برتن میں اندر پانی کا بھر کے میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کلی مبارک اس برتن میں فرمائی میرے کریم آقا کلی فرما کے علی پاک نے فرمایا علی چھٹا مارنا تیرا کرنا سبحان اللہ پیالہ پکڑیا اور وہ پانی نے بھر کے کھجور تے ماریا
علی دا پانی دا چھٹا مارنا سی واپس آؤں جو پہلا پہلا کھجوراں لگ بھی گئی سبحان اللہ کھجوراں لگ بھی گئی تے پک بھی گئی میرے آقا رب نے ایسا پہچان کیوں نے کھجوراں لیا میرے صحابہ بھی کھوا تے اپنے بچوں بھی کھوا اتنی برکت ہے میرے کہ امام کا صحابی عتبہ رضی اللہ تعالی انہاں نے 4 بیویاں نے اور مدینے پاک دی کوئی ایسی دکان نہیں جس دکان تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی دیاں 4 بیویاں خوشبو نہ لے آندیاں مہنگی تو مہنگی خوشبو لیکن آندیاں تے لاندیاں لیکن پریشان اس گل تے آ گیا اسی مہنگی تو مہنگی خوشبو لائی ہے ساڑھے اندر خوشبو اس طرح نہیں آتی اتنی خوشبو ساڑھے خامد عتبہ کے جسم کے اندر آتی ہے انہوں نے ایک دن صلاح کی تھی عتبہ نے پوچھ لیا 4 بیویاں نے 10 تیرے اندر اتنی خوشبو کیوں آتی ہے کتنی خوشبو لے کے آنا ہے کتنی قیمتی لے آنا ہے کتنی مہنگی تے کتنی لے آنا ہے عتبہ نے کہا رب کی عزت جلال کی قسمیں آج تک خوشبو لائی ہی نہیں سبحان اللہ نہ لیندی ہے تے نہ لائی ہے تے نہ مہنگی خریدی ہے او کہندے ہیں 4 بیویاں ایسی مہنگی تو مہنگی خوشبو لائی ہے لیکن سارے جسم کے اندر خوشبو نہیں تیرے کپڑے دھو دے تو پھک جانی ہے کپڑے میں خوشبو ختم نہیں ہوتی ایک کتنی مزنا کی کیڑی خوشبو لاتا ہے حضرت عثمان نے تمام اللہ بولیا فرمایا ایک وقت سے میری جسم پہ تھوڑے سارے پنچیاں سارے تو میں بڑا پریشان سی گھر والے نفرت کرتے سارے دوست نفرت کرتے سارے اصل کی بات ہے میں شکایت کی سونا مانگتا دوست نفرت کرتے ہیں گھر والے نفرت کرتے ہیں سونیا میرا جسم کو خراب ہو چکا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپ نے کچھ تو کپڑا ہٹا اس صحابی نے کپڑا ہٹایا میرے قریب اگر جو والے ہاتھ کے نال ان دے پشتے لوا بنایا میرے مصطفیٰ نے لوا پھر لگنا سے وہ بیماری بھی ختم ہوگی اللہ کا شکر کا بڑا معلوم جدو میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ لباب لائی اردو کو لے کے آج تک خوشبو لائی ہی نہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں روٹی باقا دے اندر نا او ایک شخص آیا عرض کرتے ہیں سنیا کل میری بیٹی دی شادی ہے تو سنیا کوئی خوشبو عطا فرماؤ میں تحفہ دے دوں تمہاری طرف میرے کریم آقا رب فرمائے صلی اللہ علیہ نے فرمایا عتبہ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نہیں ہے عتبہ تو نہ منڈی جا کسی دکان کی خوشبو آتے جا کے خوشبو لیا تے جاتے میں کچھ لیا میرے مصطفیٰ نے شیشے پڑھ کے لیا وہ ساتھی کو ہے شیشے پڑھ کے لیا میرے مصطفیٰ نے اپنا پسینہ مبارک اتار کے نہ شوشی کے اندر رکھیا فرمایا لے جا کستوری کو بات ایک خوشبو گئی سبحان اللہ وہ ساتھی پسینہ میرے مصطفیٰ نے لے کے گھر گیا نا کس وقت میں گھر گیا وہ اینی خوشبو پورے بازار میں پورے گھر کے اندر ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے گھروں اتنی خوشبو ہونے پورے شہر مدینے میں سے کل مشہور ہوگی خوشبو والا گھر ہے اور جن کا پسینہ میرے جیسے پسینے ورگا نہیں وہ کا مقام کی ہونا ہے آج لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نبی بشرے ہے اندر میرے نور ہے تو میرے پسینہ کیوں آتا ہے حضور پسینہ کیوں آتا ہے سوال ہوتا نا یہ نور میں پسینہ کیوں آتا ہے حضور پاگلوں پسینہ اس واسطے آتا ہے اس واسطے حضور پاگلوں پسینہ آتا ہے تاکہ کوئی خدا نہ کہہ دے تاکہ کوئی خدا نہ کہہ دے اس واسطے پسینہ آتا ہے کل تو پسینہ سے کر لینا میرے مصطفیٰ پسینہ اس واسطے آتا ہے تاکہ کوئی خدا نہ کہہ دے اور میرے کو تو پسینہ آوے اور میری کری بیوی نفرت کرے اور میرا کہا بھائی نفرت کرے اور تیرے پسینہ آوے ملا اور تیرا بھائی نفرت کرے اور تیری ماں نفرت کرے تیرا باپ
حضور کا کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ اے مقام اے شان میرے کریم آقا نے پسینے کی اتنی گل ہے کہ میرے کریم آقا اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صابر بھی عطا فرمایا ہے وہ کہتا ہے سانو کچھ کی لوڑ ہی نہیں پڑی۔ اے مقام میں شان ہے میرے مصطفیٰ میں ایسے بندے جو میرے صحابہ نے منایا سبحان اللہ میرے نبی نے صحابہ نے منایا ہے۔ حضور دی برکت میں مکہ کا طواف میرے کریم آقا فرما رہے ہیں فضالہ بن عمیر مکے جائے طواف کرنے نیت نہ آئے نیت کرو اے لے کے آئے کہ میں جا کے طواف کراں گا مسلمانوں نے نبی نے غافل کر کے نا پاؤں کا قتل کر دینا۔ فضالہ بن عمیر آئے حضور پاک طواف تے پیچھے فضالہ بن عمیر نے مگر تلوار چاندے دے تھلے تلوار چھپائی ہوئی ہے زور دے پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ دیکھ کے فضالہ بن عمیر پیچھے پیچھے انہوں نے راتا یہ کر کے آیا طواف تو کرن دینا تے وہ حضور پاک نے تلوار کر کے قتل کر دینا گا۔ تو آپ چکر ایک ہی کر نا تو میں قیمہ کے پیچھے آیا میرے آقا نے پیچھے فرمایا فضالہ ہے سبحان اللہ بولی سبحان اللہ سبحان اللہ فضالہ ہے عرض کر دیں ہاں سنیا میں فضالہ کافر فضالہ میرے آقا نے میں کہن جائیں کیویں آیا تیری نیند لے کے آیا ماندا اونجی آیا جی تسی اون جائے بیٹے جی سبحان اللہ سبحان اللہ تسی روزی مکہ سے اونجی آیا وہ فلانا دا اونجی آیا کیویں آیا اونجی میرے آقا نے دس کے جائے انا اونجی آیا میرے آقا نے دس کے آیا تیری نیند لے کے آیا فضالہ بن عمیر اونجی آیا اور طواف کرن آیا جسے تیجی بار میرے مصطفیٰ نے کہتے اندھا اونجی آیا تو طواف کرنا آیا تو حجی کرنا آیا اونجی آیا اچھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج چاہتے انتہا تے پرت ہمیں تلوار کاٹے ایک کیوں لے کے آیا سبحان اللہ اور اپنے دوست بولے جو تلوار اے لکائی سی ہوتے کہہ کے آیا ہے کہ میں مسلمان اپنے قتل کرنا تھے آج نیت لے کے آیا ہے ایک کیوں کی نہیں رہتا اس وقت فضالہ بن عمیر نے اتنی بات آمنہ دے نال نے کہی نا آپ فرماندے نے میری پیراں تھلے زمین نکل گئی تے دل وچوں کفر نکل گیا سبحان اللہ پیراں تھلے زمین نکل گئی تے دل وچوں کفر نکل گیا اے جڑا غیب دی خبراں جان گئے اے جھوٹا محمد نہیں ہو سکدا سچا ہی ہو سکدا سبحان اللہ سونیا ہن کلمہ پڑھاؤ سونیا ہن کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو میرے مصطفیٰ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا فضالہ بن عمیر کے اندر پہلے کہ سب تو نعوذ باللہ اچھا چہرہ حضور کا نہیں لگتا سی فرمانے جب میں مصطفیٰ نے میں کلمہ پڑھایا تھے ایک دفعہ میرے دل تے سینے تے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ ماریا فرمانے نے ایسی پھر اندر محبت پڑی سارے چھڑ دیتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھڑے سبحان اللہ سال دن سال حضرت آپ حدیث پاک راگے لیں حضور کے بارگاہ کے اندر فرمانے صحابہ بڑھنے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کیڑی حدیث پاک ہے بخاری اور میرے نبی نے نہیں منو جو میرے نبی کو صحابہ نے منیا ہے بخاری شریف کے حدیث پاک ہمارا ایک اماں چادر لے کے آئی انہوں نے سونی چادر بنائی حضور کی بارگاہ پیش کی تھی اور میرے آقا نے تو قبول فرمایا اماں گیٹ تے کھڑی مسلم شریف تے تے سال کے ساتھ فرماندے نے اماں جاندی میرے آقا نے میں جاندی نہیں میرا تو قبول فرما رہا ہے سینے نال لا لے او کل کدی ہے نہیں سونیا بڑی محنت نال بنایا ہے اے چادر بنائی ہے سونیا میں اکھاں نال دینا چاہنی ہے اے تھانوں کنی کو سونی لگدی ہے سبحان اللہ چادر کنی کو پیاری لگدی ہے میرے آقا گئے صحابہ سے مجرم مارے چادر پا کے میرے آقا صحابہ دے اندر آئے کہ میرے آقا مجھے سو دے یارو اماں نو کنا سونا لگ گیا سبحان اللہ بانے سبحان اللہ آپ گھر چی بات سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے انہوں نے سو دے صحابہ کنا کو میں سونا لگ رہا صحابہ میں نے سنیا لکھا تھا پہلے جی چاہ سے سنے ہون بھی آئی سبحان اللہ وہ صحابی بولے سنیا کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے صحابہ تھا دے رہے ہیں ایک نکڑتا ایک بیلی بولیا آندر سنیا بڑے سونے لگ رہے ہیں سبحان اللہ اماں چلی گئی سونی چادر سارے صحابہ نے تریفت کی تھی ایک نکڑتا بیلی بولیا آندر سنیا بڑی ہی چادر سونی لگی ہے تے آج بھاگ گئی ہے تے سبحان اللہ آندر مینوں نہیں دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صاحب یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
آمین ماذا اللہ سن لگی سبحان اللہ میں اے چادر پھر میں نہیں دے دیں دے میرے قوم مسائل فلاتان اللہ میں سننا جو سیل ہوئے جھگڑنا نہیں میرے مصطفیٰ نے کوئی ناراضگی نہیں فرمایا کوئی غصہ نہیں فرمایا میرے پھر مقام کی چلے گا چادر اتارنے واسطے تو صحابہ جلال دن لگا کے صحابہ نے کہ اوئے خیر ہے چادر کیا منگی غصہ کھانا نے اور جلال دن انہوں نے خطاب آ گیا کھڑے ہوئے فرمایا اوئے چادر کیا منگی اجل تو چادر تو گزرنا نہیں تھا پتہ نہیں اماں کس کو فورن بنا کے لائی ہے تو فورن مانگ لیجئے وہ بڑا سادہ آدمی نے کیا ہے وہ میں خدا تھلے پہ تیرے کو منگی سبحان اللہ میرے نبی نے صحابہ نے مننے ہیں انہیں اکیل تھلے بابو تو آنے کو منگی جو منگا نام نہیں مصطفیٰ کو منگی حضور پاک نے چادر اتاری واپس آ گیا پھر آکر میں اللہ میرے کو نام وہ غلام نے چادر کو پتہ پڑھیا تو چمنے چادر سینے نہ لا گئے آج لوگ کہنا نے ملاب کی پھر ہے تسو سام بن سام حدیث پاک راوی نے اور بخاری شریف کی حدیث پاک اور کس حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میری چادر چمنا اور 6,604 اور کم پیج یا پریڈ یا شاد آدانے تسو کے ساتھ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دی چادر چمنا نہیں فرمایا آج لوگ میرے تو سوال کرتے ہیں آج اسی میں آج بھی کری کیا ہے اور یہ آگے سنا بخاری کے اندر دسو ٹھیکے لے کے آگے ہوئی چادر چمنا اور صحابی نے چادر چم کے سینے نہ لاگے ایک عقیدہ تفسیدہ ایک مکر آئے گا اور ایک مسجد جامع مسلم کے اندر بیٹھ کے رسولان میں فاتن والے موپر کرنے والے تجھے میرے محبوب کا نام چمن گے نا ایک پتر نہیں ہے صحابہ دی سنت کے اندر جا رہے ہو انہیں جمعہ نا سینے نہ لایا پھر کی ہویا انہیں کہا صحابہ ٹھہر جائے آجے روک جائے آجے آج اور میں چادر منگی ہے نا چادر رسولی بات کے اندر اے میں اینڈ نہیں منگی میں دوانو وسیعت کرنا چاہتا ہوں میں مر جانا چادر وچ میں قسم دے گے تو قسم دے دو گے نا تے اس چادر کے اندر قبر کے اندر دفنا دیا گے میرا رب اس چادر کی نسبت رب نے یاد نہ لگی ہے اے میرا رب اس چادر کی وجہ سے میرے گناہ معاف فرما دے گا ایک حدیث پاک میں اور سبحان اللہ میرے نبی نے صحابہ نے مننے عبداللہ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ یمن کا تاجدار ہے یمن کا رہن والا ہے یمن کا سردار ہے قد اونچا لمبا ہے اور چہرہ بڑا سونا ہے ایڈا سونا چہرہ ہے کہ ان حسن و جمال کا تذکرہ عمر بن خطاب کرتے ہیں سبحان اللہ اور حتیٰ کہ ان بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے خود انہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آپ کا تذکرہ فرمایا صحابہ کے اندر جب جریر بن عبداللہ 150 بندہ لے کے آیا یمن وچوں پہلی ملاقات شروع کے نال مسجد شریف کے اندر آئے نا تے صحابہ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا سبحان اللہ صحابہ جریر بن عبداللہ بن انج میرے جیوے کو طلب واسطہ نہیں ہوندا انہاں نے خصوصی نہیں بننا ہوندا انج انہاں صحابہ نے نا ان کا استقبال کیتا انہوں نے کلمہ پڑھیا پریشان ہو گئے کہ میرا پہلی دفعہ آنا ہویا پہلی دفعہ مدینے پاک آیا کسی صحابی کو جانتا نہیں نبی پاک کو جانتا نہیں پہلی ملاقات ہونا کے کلمہ پڑھ گئے تو یہ صحابہ مینوں انج ملے نے جویں مینوں پہلے جانتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ نے صحابہ کو پوچھا یاد مسعود جی تسی میں جانتے جی یا کوئی میرے آن تو پہلا میرا تذکرہ ہو رہا سی انہوں نے کہا جریر بن عبداللہ بجلی تو اجے آ رہا سی تیرا تذکرہ آمنہ دلال فرما رہا ہے تیرا تذکرہ آمنہ دلال فرما رہا ہے کیا رہا سانے ایک یمن تو میرا عاشقار ہے جن کا نام جریر بن عبداللہ بجلی ہے اور وہ تک قد لمبا ہے اللہ نے ان کی صورت یہ نہیں سنی بنائی ہے اپنے علاقہ دا اللہ نے سردار کو بنا چھڑے ہے وہ آیا نہیں میرے مصطفیٰ تذکرہ پہلے فرما رہے ہیں اس میں کلمہ پڑھے 150 بندہ مسلمان ہو گیا اے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ رسول کے پیچھے پیچھے ایک مقام
مقام تے حضور پاک کھاتے میں تشریف فرما دے جلیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ بسم اللہ آپ آئے تشریف لے کے آئے نا میں کیا سارا او صحابہ میرا مصطفیٰ دے غلاماں نال بھریا ہوا ہے جدو صحابی جلیل بن عبداللہ نے کیا کوئی جگہ نہیں ہے وہ لیٹ ہو گیا جدیاں دے بیٹھ گئے یہ جدیاں دے بیٹھے نا میرے مصطفیٰ نے اپنے چادر مبارک اتاری اپنی کمر مبارک اتارتے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی چادر اتار کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ شمال سردار جلیل بن عبداللہ کو چادر لے کے آؤ انہوں نے جدیاں دے نہ بولے تھلے نہ بولے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی چادر تھلے بچھاوے پہ اٹھتے بیٹھ جاوے میں نے ازمنا کو پتہ نہیں کیوں کرتے تھے میرے نبی دے صحابہ نے مانتے ہیں وہ میرے نبی نے لائنوں محبت کرو جنہیں میرے نبی نے صحابہ نے کی ہے میرے نبی نے یہ مانو وہ جنہیں میرے نبی نے صحابہ نے مانے ہیں اور جلیل بن عبداللہ میرے مسلمان چادر کی تھی انہوں نے چادر کو چمیا دسو کس کلام پہ آتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بابو کی چادر چمی ہے چوم کے سینے نہ لاتے جلیل بن عبداللہ نے سو گیا ساڑی کی بچا لے سونا چادر تھلے بچا کے اسی بیٹھ رہی سونیا آج چادر کو شان والی نہیں ہے سونیا ایتا کفن میں تو تنان والی ہے تاکہ اللہ سارے بچے فرما دے صحیح مسلم دے حدیث پاک کے صحیح مسلم دے میرے کریم آقا نے میں جمعہ والا دن ایک گھڑی افضل تے ال ہے اس وقت امام صاحب خطبہ ارشاد فرماندے نے خطبہ دیندے نے اس گھڑی کو لے کے اس وقت کو لے کے غروب آفتاب تک اے وقت کے اندر اگر کوئی بندہ دعا کرے وہ ایک گھڑی ایسی ہے اللہ رد نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث پاک کے امام صاحب نے خطبے کو لے کے غروب آفتاب تک ایک گھڑی ایسی ہے اللہ دعا آپا دعا کرے رب رد نہیں کرتا جناب اللہ ایک پاسے گھڑی کیڑی ہے یہ بندہ دعا کرے تو رب رد نہیں کرتا مفسرین لکھتے ہیں وہ گھڑی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم صدیق علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہ گھڑی کیڑی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اگر اس وقت جس گھڑی جس لمحے اللہ تعالیٰ نے آدم صدیق علیہ السلام کو بنایا ہے اس وقت دعا کریے اے رب رد نہیں کرے گا جس وقت اللہ نے آمنہ دے لال کو بنایا ہے پھر رب دعا جس وقت آدم صدیق علیہ السلام پیدا ہوئے اور وقت گھڑی نال مل گئے تو رب دعا رد نہیں کرتا تو پھر جس وقت میرے تیرے نبی کا ملاد ہوا ہے بندہ دعا کرے رب رد کیوں کرے گا پھر آدم علیہ السلام جس وقت گھڑی پیدا ہوئے اللہ نے گھڑی پہ سی نہیں اللہ نے شفاعت دی کہ تلاش کرو تو جس وقت میرے تیرے نبی کا ملاد ہویا میرے تیرے نبی کا ملاد ہویا اللہ نے اے گھڑی چھپائی نہیں پہلے اعلان کر لے اگر کوئی وقت میں دعا کرے گا گھڑی میں دعا کرے گا اور 50-60 گھنٹے میں رد نہیں کروں گا کیونکہ میرے تیرے نبی کا ملاد ہویا اللہ نے گھڑی چھپائی نہیں اللہ نے دس ہے تو صبح 4 گھڑی ایسی ہے اے میں رب خود ہی اعلان کرنا مجھے دعا کرو میرا مدار کر دے یعنی اینی کیوں کیتے ہیں فرمایا وہ صدیق علیہ السلام سے یہ حبیب اللہ علیہ سبحان اللہ میرے نبی علیہ صاحب سبحان اللہ یہ سیاستہ دی حدیث پاک سبحان اللہ 1000 سال پہلے میرے مصطفیٰ کو پہلے 1000 سال پہلے میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ قبا بادشاہ یمن آیا مدینہ پاک فتح کرنے واسطے حملہ کردا مدینہ فتح نہیں ہوا ان نے 400 مولویوں کو پوچھا یہودیاں عالم کے پادریوں کو پوچھا سارے علاقے فتح کرتا ہو کے آگے چھوٹی بستی کیوں نہیں فتح ہو رہی ہونا کیا ہے فتح ہونی بھی نہیں ملک دے آپ بالکل ٹھیک نہیں مولوی اللہ سبحان اللہ
کہ یہ فتح ہونا بھی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا اللہ اپنا یار بھیجے گا. سبحان اللہ. صبح میں نے کہا اچھا اللہ کا محبوب آئے گا اتنے ہونا ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر ممی اتنے. سبحان اللہ. 1000 سال پہلے مصطفیٰ کا میلاد. اور تمہاں کی کتاب نے کیا 400 عالم دین ہوں دینار سے پادری سن. انہوں نے کہا اتنے 400 مدینہ پاک میں گھر بناؤ. سبحان اللہ. آج دیکھ مکا دیئے صحابہ نے مکائی ہے. آج دنیا صحابہ نے لائیاں نے اے میرے قیمہ کا نیامت پہلنا اینا خرچہ ہو رہے ہیں کہ 400 گھر بن رہے ہیں. اے حضور نیامت انتظار ہو رہے ہیں 400 گھر بن رہے ہیں. تو میں نام مولوی 400 گھر کا اندازہ نہ کتنا خرچہ ہو گیا انہیں. کتنا خرچہ ہو گیا انہیں. تو 400 گھر بنائے انہیں کبھی سارے آپو اپنے گھران جب بہ جو مصطفیٰ کا ذکر ہی کرو. وہ خاطر لکھے ابو لیلہ تک پہنچتا مدینہ پاک حضور پاک مدینہ پاک تشریف لائے. ابو لیلہ مدینہ دی گلی سے بازار جا رہا. میرے آقا ملاقات پہلے ابو لیلہ نہ کوئی ملاقات نہیں. میرے مصطفیٰ نے ابو لیلہ ادھر آئے نا آ گیا یہاں حکم ہوئے. میرے آقا نے جیب میں ہاتھ پائی. جی مانا سبحان اللہ. جیب میں ایک باری ہاتھ پائی انہوں نے ہاتھ پایا. میرے آقا نے فرمایا 1000 سال پہلے تک تیرے جیب کھاتے کٹ کے وقت. انہوں نے کہا ہیں میرے آقا نے ہاں. سبحان اللہ. 1000 سال پرانا کھاتے. ابو لیلہ پہلے گل کرتے سنیا میرا تعلق تھوڑے نال نہیں ہے نہ میں تھانوں جانتا تسی میں جی میں جانتے. فرمایا جنہوں نے سچا محبت بنا کے بھیجا ہے سب مجھے سے ہے. وہ کہتا ہے جیڑا میرا تعلق تے نام جانتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا محمد ہو سکتا ہے. اس سے مجمع نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ اے تبان کو بندہ کافر نہ کے صحابہ مجھے سنیا کیوں. میرے آقا نے فرمایا 1000 سال پہلے میں نے وفات کر گیا میرا میلاد بیان کر گیا میں نے محبت کر گیا میں محمد میں نبی سے ضمانت دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ 1000 سال پہلا کوئی بندہ محبت کرے میرے مصطفیٰ نے تو میرے کلمہ کا اتنی جنت کی ضمانت دینے میں کہ اگر کوئی رسول تھا ہم نے میرے مصطفیٰ نے وفات کرے کیوں نہ ضمانت دے بن گئے. میرے نبی نے نہیں بننا چاہیے میرے نبی صاحبہ نے بخاری دی حدیث پاک. سبحان اللہ. اچھی بات ہے نا. سبحان اللہ. ہاں مولویہ سنیا نے شعر پڑھنے نے اوے سنیا کے وقت کے نہ کوئی اللہ کا قرآن پڑھ جاندہ ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھ جاندہ ہے. میرے نبی پاک صحابی بخاری شریف کی حدیث پاک اسامہ بن اسحاق رضی اللہ عنہ آپ نا درجے دے لینے والے نے سردار نے ابو ہریرہ فرماتے نے گرفتار ہو گئے سیتے آ کے کام کرتا. مسجد نبی شریف کے اندر اس اسامہ بن اسحاق بنیا مسجد نبی شریف کے اندر وزیر اعظم پہلا ہوئے سابقہ ہوئے نظران حکومت ہوئے قدر کے مذہب کے نام سے انتشار کرانے نے اور ایک بدمفتہ صحابہ نے نجد سرداریوں مسیطے بنے ہیں ضرورت مستعمل مسیطے بنے ہیں. تو کہنے اخلاق دی گل کر رہے ہیں تو کہنے مذہب دی گل کر رہے ہیں تو کہنے بیلیا کٹالے میں کے وہ کھاکے کافر دینے والے اور لاغت سوڑ جائے گی جنہیں لاغت سوڑ پہلے رو گئی ہے اور جنہیں آگے کروانے میں لاغت سوڑ گئی ہے کاکا لاغت پہلے رو پڑھ جائے گا اور ریا اوڑے نہیں رہ پچھلے بھی نہیں پیرانا تجھے بھی نہیں وہ ریانا نہ پیکی جلدہ دے دیوانے نے دوسرا مار جانے دوڑا نام مکہ ہو جانے میرے جانے کریمہ نے جنت پان والے خود میں نے پھوڑا آج نارے خود میں نے پھوڑا آگے بخار حسین نے مشارف کے دور کے اندر ممبر دے کے آسی
نہیں پہلے میں تھوڑا گل نہیں کرنا چاہتا میرے آقا میں اچھا میرے آقا دودھ پیالہ لیا سبحان اللہ وہ گل ہی تھوڑا نہیں کرنا چاہتا میرے آقا میں روٹی پہ گھروں آئے گی سبحان اللہ دوسرا دن میرے آقا میں سنا کی حال ہے سنا میں کہنا میں نہ تھوڑے نال گل صحیح کرنا چاہتا نہ تھوڑا مجھے چنگا لگ رہا ہے اگر تسی نبھا دیتا نا قتل کر دیتا عام بندے تسی قتل نہیں کرو چودھری نو قتل کرو گے میں نجدہ سردار ہاں اگر تسی معاف کر دیتا نا عام بندے نو نہیں ایک بڑے بندے نو تسی معاف کرو گے اور احسان میں کھلا گا نہیں تیجا اے وے کہ جنہ تسی تیجا تے ماں تے پیسہ آکھو گے نا اونا دے سکتا گا چھاڑو گے اے کہ احسان کا ملتا تھا اے کھلا گا نہیں تیسرا دن آیا میرا کو سنا بھی کی حال ہے وہ نہ 3 کلو پرانی نے کہ میں لوڑ کا زیادہ لمبے گفتگو نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے کہا نہیں گفتگو کرنا چاہتا میرا کو میرے صحابہ ان کے رسیاں کھولو سبحان اللہ ساما بن اساد کے رسیاں کھولو صحابہ نے رسیاں کھولیاں او ساما بن اساد بڑا پریشان ہو گیا میں کیا نہ گل نہیں کرنا چاہتا میں بچیا ہویا پتہ نہیں کی سلوک کریں گے تے ایڈا دا جو بال نبی سبحان اللہ ایڈا دا جو بال نبی اور سما بن اساد بار کے غسل کیتا پاک ہو کے حضور دی برکت دے اندر آندا آیا سنیا تواڈے برکا لج بال نبی ویکھے سنیا کلمہ پڑھو تے مسلمان کرو میرے آقا نے کلمہ پڑھیا مسلمان کیتا اسامہ بن اساد اپنے قبیلے چلے گئے وہ قبیلے گیا نا مکے دے کافر تے اللہ نے کیا تم صدر کر دیتا دانے مک گئے جنہ پہلا قید آیا پہلے وہ قبیلے اٹکا لے جی قوم پہچان دے ہن بھی وہ قید پڑ گیا گندم موکی تے گندم ساری جاندی سی اسامہ بن اساد گندم دے سارا محک مہینہ کول اے تو ساری گندم سارے لاکی جاندے وہ مکے دے سردار تے کافر آگے اسامہ بن اساد آپ گندم تھوڑی دیر یار مک گئی ہے فرمایا کہ مصطفیٰ کا گستاخ سی اور مصطفیٰ کا عاشق سبحان اللہ لیکن فرمایا ہون گندم لانی تھے نا میں نہیں دے مانگا مدینے جو مصطفیٰ دے قدموں میں بیٹھ جاؤ سبحان اللہ انہاں کے پھر کی ہوئے گا اسامہ بن اساد نے نجد کے اندر اپنے قبیلے کے اندر اعلان فرما دیتا جس وقت کسی مدینے جاؤ گے نا مصطفیٰ دے قدموں میں سے بیٹھ جاؤ گے نا او ایسا لاجواب نبی ہے ہاں کر دے گا گندم بھی آ جائے دل تے اللہ قید بھی دور فرما دے گا اور آج جامع مسجد کے اندر ایسی اعلان کرنا چاہتے ہیں او امریکہ کے قدموں میں سے نہ بولو اے برطانیہ کے انہوں نے چلے نہ چاہتو او مودی نے کام چلے نہ چاہتو اور سعودی عرب کے حکمرانوں پیچھے اے نال رکھو اگر چاہتے لگے پاکستان میں عذاب ٹھیک ہے جامن ایک ہی رہنے اسنان کے ماما کے قدموں میں سے آتے بیٹھ رہے سبحان اللہ میرے نبی میں جو میں نبی صاحب ایک گل آخری سبحان اللہ سبحان اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ضرور دیاں پہلا میرا ابا بڑا عالم سی بڑا بڑا عالم سی کہندے کہ پادری سی بڑا بڑا کتنا انہوں علم سی نا انہیں اُنہ علم میں کو پڑھایا سکھایا سمجھایا مرن لگیا انہیں پتر کہا میں مرن لگیا تے ایک وصیت کر لگیا فلان جو دیوار ہے نا ان کے پھلے میں ایک رکا لکھا ہے خط لکھا ہے جدوں میں مر جاؤں اس کو پہلے نہیں کرنا اس کو بعد کرنا ہے اگر کہا فرماندے نے کہ میں نے بڑا انتظار میرا باپ فوت ہو گیا تے فرماندے نے اور کوئی میں جداد کی فکر نہیں کاروبار کی فکر نہیں میں نے کوئی فکر ہے وہ رکا کٹا تے پڑھا لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نبی صاحب نے مانا اگر کام رسول اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کس وقت میں رکا کٹا نا تو دیکھا تو سیتے لکھا تے کی ہوا ہے کا فرماتے نے پہلے اعلان تے لکھا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ارے کا فرماتے نے پہلی سطر تے لکھا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول نے خاتم النبیین اور اللہ کے آخری نبی نے فرماتے نے تیسری سطر تے اے لکھا ہے کہ اے نبی بھی آخری ہے کہ محمد بھی آخری ہے نہ اس بعد کوئی نبی آئے گا تو نہ اس بعد اس نبی بھی اور امت آئے گی نبی کو میں تعظیم دینے والے
کامیابیاں نو سننے والے کامیاب کر کے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حضور کی امت بعد کوئی امت نہیں آ سکتی تو آج کلی ملے اسی اے اعلان کرنا ہے تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد اے ہر دور دے میرے صحابہ نے نہ بنایا بابا فرید نے بنایا وہ ولی کو بخا دو بابا فرید نے اپنا بتا کیا رسنا تے بادشاہ کی بیٹی کی بیمار تھی بادشاہ نے نام کر دیا قیمت کو قطع کر لیا انہوں نے کہا تجھے نوکری میری کرتے پیسے میرے کو دیتے تو میری دھی ٹھیک نہیں ہوتی تھوڑی دھون لاکھ دینی ہے اور ٹھیک نہ ہوئی کوئی نہ پریشان سارے نے وہ بابا فریدہ نے پڑے پرانے کپڑے نے آپ کا گزر ہو جا وہ نہ وزیران سنان کے بابا تو کدھر گلاج بھی کر رہے ہیں میں ہاں کادا علاج کرانا ہے انہوں نے کہا بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے اس کا علاج کرنا تجھے علاج کر لو گے فرمایا کر لاؤں گا انہوں نے کیوں کرو گے فرمایا میں دل کا علاج کرنا میں دل کا حکیم دل کا طبیب ہوں انہوں نے کہا جلدی کر بادشاہ کو چلے بادشاہ کیا انہوں نے کہا بادشاہ نے اپنی بیٹی بیماری بولتی نہیں چلتی نہیں اگر ٹھیک ہوگی ادھی بادشاہی تیری نہ ٹھیک ہوگی اتنے تک دے تیرا دھون لاکھ نہیں قتل کر دینا ہے یہ میری شرط ہے بابا فرید نے فرمایا ایک میری بھی شرط ہے انہوں نے کہا دی انہوں نے کہا میری شرط ہے کہ میں تیرے مالک دینا ایک اذان پڑھنی ایک اذان پڑھنی انہوں نے کہا وہ بھی مولوی اذان پڑھتا ہے آ بھی پڑھتا ہے مجھے بھی پڑھتا ہے کہ منگا ہو رہی ہے تو بھی ایک پڑھ لیں وہ وزیر نے کیا ساری بادشاہی دین میں اس بابے کو اذان نہ پڑھائیں ساری بادشاہی دے نہیں اس بابے کو اذان نہ کروائی ایک غلط طریقہ میں بند کرنا سی اس بابے نو پارمان نکل دیا جائے انہاں نے کیوں لگے اسی نور تے مر جاواں گے او ساڈا ستیا ناس ہو جانا ہے اینو نہ کڈیا جائے ساڈے کو پیسہ تے ڈالر سب کچھ نہیں ہے اس وقت وزیر نے کیا بابے نے اذان نہ پڑھ دی ساری بادشاہی کو چپ کر پوری بادشاہی پچ رہی ہے ایک ہی اذان پڑھنے لگا بابا اذان پڑھ لے اب بیٹی نے پھوک مار اب پھر کمرے سے گیا وہ بیٹی لڑکی بولتی نہیں چلتی نہیں اٹھتی نہیں بابا جی نے اشارہ فرمایا پھوک ماری فرمایا اٹھ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ سبحان اللہ اشارہ فرمایا بچی اٹھی کلمہ پڑھیا جو پلاک کا والا کلمہ پڑھیا نا انہاں پتر ٹھیک ہو گئی ہے وہ آنگی بابا جی میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں سارے بیمار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بابا میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں سارے ہی بیمار نہیں فرمایا یہ بھی ایک منٹ نہیں کہا فرمایا بادشاہ تیری بیٹی تینوں بلا کے بھی دیکھ لا تینوں بلا کے بھی دیکھ لا بادشاہ نے بلا کے بھی دیکھ لیا بلا کے بھی دیکھ لیا فرمایا ہن میری شرط پوری کر لے چل اپنے مال تے جا کے اذان پڑھا وہ لے گیا کہنا اب پڑھو مالی اذان پڑھے بابا فیض اللہ اکبر کہنے لگا نا تے رب تعالی دی بارگاہ میں عرض کرتے مولا آج تے نبی دا حکم دیتے مولا آج تے نبی دا حکم دیتے یا اللہ آج آزان پاری قدم ہوئے مولا سارے میرے مصطفیٰ نے نوکر کے غلام بن جان او خواجہ بابا ہوئی نے او پاک بنانا سرکار نے پاس ہمیں مانتے آزان پڑی رب کعبہ کی قسمیں پاس اسمیت 14,000 پتانے پجاری سن آزان پاری قدم میرے مصطفیٰ نے کلمہ پالے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک